ولولہ عربی سے اردو میں آیا، اس کا مطلب ہے جوش، اور امنگ بھی کہہ سکتے ہیں، امنگ جوش ولولہ۔ پھر ہے محاذ، محاذ بھی عربی سے آیا، اس کا مطلب ہے مورچہ، لڑائی کی جگہ، یدھ استھل۔ پھر ممالک، ممالک بھی عربی سے آیا، اس کا مطلب ہے دیش۔ اصل میں یہ ملک کا بہووچن ہے، ملک ایک دیش اور ممالک ایک سے زیادہ دیش۔ پھر حامی و ناصر، آپ نے سنا ہوگا اس میں ایک ڈائلاگ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تو حامی کا مطلب بھی مددگار ہوتا ہے، عربی کا شبد ہے، اور ناصر کا مطلب بھی مددگار ہوتا ہے، عربی کا شبد ہے۔ تو اللہ تمہارا مددگار ہو، اس طرح سے یہ دعا دی گئی ہے ایک ڈائلاگ میں اس ایپیسوڈ میں، حامی و ناصر، حامی و ناصر۔ پھر تاخیر، تاخیر بھی عربی بھاشا سے آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیر، ڈیلے۔ پھر خوش آمدید، خوش آمدید کا مطلب ہے سواگتم، ویلکم۔ اس کے بعد عربی کا ایک اور ٹرم ہے حشاش بشاش، حشاش بشاش کا مطلب ہے سوستھ اور پرسن، یعنی کہ تندرست اور خوش، حشاش بشاش۔ پھر مغالطہ، مغالطہ کا مطلب کنفیوژن، دھوکہ۔ پھر حقیر، حقیر کا مطلب تچھ، حقیر نہیں، حقیر، تچھ مطلب بہت چھوٹا، بڑا معمولی سا۔ اس کے بعد تقسیم، تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، ڈیوائیڈ کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم۔ پھر لاطینی، لاطینی کا مطلب ہے لیٹن۔ پھر بے یارو مددگار، تین شبد ہیں اس میں، بے یار مددگار۔ تو جس کا کوئی یار نہ ہو، یعنی کہ دوست نہ ہو اور مددگار نہ ہو، اسے کہتے ہیں بے یارو مددگار۔ پھر ہے درپے، درپے فارسی سے اردو میں آیا، اس کا مطلب ہے طاق میں ہونا، پیچھے پڑا ہوا ہونا، درپے۔ اور پھر مزید، مزید الگ ہے، یہ مجید نہیں بول رہا ہوں میں، مزید بول رہا ہوں، مزید، مزید کا مطلب ہے اور زیادہ، مجید کچھ اور ہوتا ہے، فی الحال مزید ہے یہ۔ اس کے بعد گرداننا، گرداننا فارسی سے اردو میں آیا، اس کا مطلب ہے موڑنا، دہرانا، گرداننا۔ پھر ایک ڈائلاگ میں آپ نے سنا ہوگا کہ دست و گریبان ہیں وہ لوگ، دست و گریبان کا مطلب ہے دست اور گریبان کی بات ہو رہی ہے یہاں، دست کا مطلب ہاتھ اور گریبان تو آپ جانتے ہی ہیں، تو دست و گریبان ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہونا، یعنی کہ ہاتھا پائی کرنا، ہاتھا پائی کرنا۔ پھر خدارہ، خدارہ فارسی کا ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے خدا کے لیے، فار گاڈ سیک، خدا کے واسطے۔ اس کے بعد گمبھیر ایک شبد بولا گیا ہے اس ایپیسوڈ میں، گمبھیر تو ہندی کا شبد ہے، آپ نے کئی بار پڑھا سنا ہوگا، گمبھیر کا مطلب ہے سیریس، سنجیدہ، اور تشویشناک بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، فی الحال گمبھیر۔ اس کے بعد نازک اندام، یہ فارسی کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دبلی پتلی۔ اور کنیز ایک شبد آپ نے سنا ہوگا اس میں، کنیز فارسی کا ہے، اس کا مطلب ہے نوکرانی، سیوکا، داسی، باندی، کنیز۔ پھر تربیت، تربیت کا مطلب ہے ٹریننگ، یعنی کہ پرشکشن۔ پھر ذوق، ذوق عربی کا شبد ہے، اردو میں چلتا ہے، اور ذوق شوق ایک ساتھ چلتا ہے، ذوق شوق۔ تو ذوق اصل میں شوق ہی ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ ذوق کا مطلب ہے مزہ، لطف، شوق، ٹھیک ہے نا، شوق بھی ذوق کے ساتھ چلتا ہے، ذوق شوق، جوک نہیں، جوک نہیں، ذوق۔ اس کے بعد طبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، حکیم، ڈاکٹر، ویدیہ، علاج کرنے والا، طبیب عربی کا شبد ہے، اردو میں آیا۔ پھر محفوظ، محفوظ کا مطلب ہے سرکشت، سیف، یعنی کہ حفاظت میں۔ پھر زحمت، زحمت کا مطلب ہے کشٹ، تکلیف، پریشانی، جہمت نہیں، زحمت۔ اس کے بعد اغوا، اغوا دراصل اغوا شبد ہے عربی کا، لیکن اس کو عام طور پر اغوا بولا جاتا ہے، اغوا کا مطلب ہے کڈنیپ کرنا، اپہرن، اغوا۔ پھر تاجر، تاجر کا مطلب ویاپاری۔ اس کے بعد تعاقب میں ہونا، تعاقب میں ہونا کا مطلب ہے پیچھا کرنا، تعاقب نہیں، تعاقب میں ہونا، پیچھا کرنا۔ اس کے بعد ایک ڈائلاگ سنا ہوگا آپ نے کہ اس کو جہنم واصل کر دو، واصل کا مطلب ہوتا ہے ملنے والا، ویسے یعنی کہ ملاقات کرنے والا، عربی کا شبد ہے، لیکن جہنم واصل کر دو کا مطلب ہے اس کو جہنم رسید کر دو، یعنی کہ جہنم میں پہنچا دو، اس طرح کا ڈائلاگ ہے وہ، جہنم واصل کرنا یعنی جہنم میں بھیج دینا۔ تو بس یہ شبد تھے جن کو میں نے محسوس کیا کہ کٹھن شبد ہیں کچھ لوگوں کے لیے، تو میں نے اس ایپیسوڈ میں اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ان کو آپ کو سمجھا دیا، میننگز بتا دیے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی ملاقات میں آتا ہوں لے کر کوئی اور بڑھیا سی جانکاری۔ سلام ہندوستان، میں ہوں معین شمسی، چینل ہے مائی ہندی، مائی اردو۔